اب دیکھیے کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر مسئلہ یہ ہو کہ دوسرے بھی اس سے ناراض نہیں ہوں گے, ہندو بھی ناراض نہیں ہوگا, تو یہ گناہ ہے, یعنی اس وقت کرنی پڑے گی. لیکن اگر ایسی کوئی صورت ذہن میں نہ ہو بلکہ صرف یوں ہی کوئی بات ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات وہیں آ جاتی ہے انما الاعمال بالنیات پر. تو فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان کو اس سے مربوط کر کے ہی پڑھنا ہوگا. بات یہ ہے کہ عقیدے میں, عمل میں, قول میں, فعل میں, سب میں ہمیں اسلام کا فرما بردار ہونا ہوگا. کوئی ایک عمل جو ہے اسے بھی اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلنے والا شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں شیطان اس پر اثر انداز ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان کا نقش قدم بہت خطرناک ہے. اتباع کی بات ابھی چونکہ ہونا باقی ہے تو اتباع پر میں بات نہیں کر رہا. انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ہماری عجیب چال ہے, عام طور پر ہمیں جب یہ پتہ چل جائے کہ دنیاوی زندگی میں ہمارا فلاں دشمن ہے تو ہم اس سے دور رہتے ہیں. لیکن ہمیں بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارے دین و دنیا کا دشمن ہے, اس کے باوجود ہم اس کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح عمل کر رہے ہیں کہ اس کی بات مان رہے ہیں, وہ ہم سے آ کے بات کر رہا ہے, اس کی بات مان رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ غلط بات کو اس طرح ذہن نشین کراتا ہے کہ ہمیں اس کے غلط ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہو پاتا. اگر شبہ بھی ہو جائے تو چلیے ہم بھاگ جائیں گے, لیکن یہ بڑا کمال کا دشمن ہے. یہ اس طرح سے وار کرتا ہے کہ اس کا کیا ہوا وار جو ہے اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی, بظاہر اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن قرآن جب فرما رہا ہے انہ لکم عدو مبین, کہ وہ تمہارا دشمن ہے, تو دشمن ہے. قرآن مجید کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, مگر چونکہ اس کا وار اس طرح کا ہے کہ جس پر وہ وار کر رہا ہے وہ اس وار سے غافل ہے, اس سے غافل کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کی ایک ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص چلا جا رہا ہے اور سانپ بھی اس کے پاس جا رہا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے, تو وہ کسی وقت بھی اس کو ڈس سکتا ہے. چنانچہ وہ شخص اس کا محسن ہوگا جو اس سے اس وقت میں یہ کہے کہ دیکھو تم ذرا سنبھل کے چلو, سانپ تمہارے ساتھ چل رہا ہے, یا تمہارے قریب میں سانپ ہے, یا تو تمہیں بل سے نکل کے ڈس لے گا یا تمہاری غفلت کے نتیجے میں تم کو ڈس لے گا. شیطان بھی انسان کی غفلت کے نتیجے میں اس پر ایسا وار کرتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے بالکل, اور شیطان اس کو جہنم میں پہنچا کے دم لیتا ہے. ابھی بھی میں نے عرض کیا تھا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تم کو ڈراتا ہے کس بات سے؟ کہ تم محتاج ہو جاؤ گے تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ باور کرانا ہی اس کا بڑا گھنونا عمل ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں اتنا خرچ کر رہے ہو, تم محتاج ہو جاؤ گے, بچوں کو کیا ہوگا, باقی چیزیں کیا ہوں گی, اتنا خرچ مت کرو. یعنی ایک مثال ہے, قرآن مجید نے مثالیں بھی دے کے سمجھا دیا. بلکہ شیطان جو کچھ انسان کے ذہن نشین کراتا ہے قرآن مجید نے اسے
آیت مبارکہ میں بیان فرما کر یہ سمجھا دیا کہ یہ تمہارا کیوں دشمن ہے، وہ تمہیں اللہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ اور یہی نہیں کہ ہمیں بہکاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو برائی کا حکم دیتا ہے وہ۔ کیوں نہیں چلنا؟ کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب جو دشمن سے نہ بچے، ظاہر ہے اس کی بدقسمتی پر تو پھر رونا ہی آئے گا، اور کیا ہوگا۔ یعنی جو اپنے دشمن کی باتوں میں آ جائے، اس کے تو بات ہی کیا ہے، پھر تو وہ اپنے جال میں خود پھنسا ہے۔ بظاہر تو شیطان کا مشورہ یہی لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ یہ تو باور ہی نہیں کراتا نا، وہ کہتا ہے تم خرچ کرو گے تو یہ فضول خرچی ہے، اور تمہیں برائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ یعنی ایک تو تمہیں کنجوس بناتا ہے شیطان، جبکہ اللہ کے یہاں سخاوت کی افضلیت ہے، اور مال میں ٹھیک ہے احتیاط بھی ہے، مگر ایک حد تک احتیاط ہے۔ یہ کہہ کر احتیاط نہیں کرائی جاتی کہ تمہارے بچے محتاج ہو جائیں گے، تمہارا کیا ہوگا، تم پر محتاجی آ جائے گی، اور تمہیں برے کاموں کا حکم دیتا ہے، یعنی رشوت لینے پہ آمادہ کرتا ہے، جرائم پر آمادہ کر دیتا ہے، اور کئی چیزوں پر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تمہارے دشمن ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بظاہر تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کیا ہوا، لیکن آپ کا مکمل کام ہو گیا۔ آپ کو ایسے کاموں کا مشورہ دے گا کہ جن کا نتیجہ آخر میں ذلت ہوگا، ذلت، جیل، ممکن ہے کہ کبھی سزائے موت بھی ہو۔ تو ایسی چیزوں سے شیطان قریب لے جاتا ہے جن کا انجام آخر میں برا ہو، اور شیطان کے مشورے پر عمل کرنے والا ہر صورت میں ذلیل ہی ہوا ہے، کبھی باعزت نہیں ہو سکا آج تک۔ قرآن مجید میں سورہ حشر میں ارشاد ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال ایسی ہے کہ وہ انسان کو کافر ہونے کا مشورہ دیتا ہے، جب وہ کافر ہو جائے تو کہتا ہے قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ وہ تو تھا ہی کافر، اس کو اس نے کافر کر دیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو کہا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تب یہ تھے کہ دھوکہ اس نے دیا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، مذاق مذاق میں اس طرح کے دھوکے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، یعنی کفر تک تو نہیں معاذ اللہ، مگر چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں کہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کے ایسے مذاق میں اسے نقصان تو نہیں ہوا، اگر نقصان ہوا تو وہ کون بھرے گا۔ تو اس قسم کے بیہودہ مذاق جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، کوشش کر کے ایسے مذاقوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔